بعض لوگوں کے دماغ میں خبط ہوتا ہے نا کہ میرے جیسا کون، اور اس کے پاس ہر مسئلے کا حل بھی ہوتا ہے. اگر اسے کسی مسئلے کا نہ بھی پتا ہو تو وہ قیاس کر لے گا، ویسے ہی اپنی طرف سے بتا دے گا. تو حضور فرماتے ہیں یہ بھی علم ہے کہ اگر کسی بات کا آپ کو علم نہیں اور آپ یہ کہہ دیں کہ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. کچھ ضروری ہے کہ ہر مسئلے کا حل آپ کے پاس ہو. اگر آپ سے کوئی سوال کیا گیا ہے جواب نہیں آتا تو آپ کہہ دو واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کی تصدیق کر لو. یہ علماء کے لیے فرمایا اگر کسی بات کا علم نہ ہو تو کیا کہہ دو، واللہ عالم. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے. اور میرے نبی کا فرمان سنیے گا، حضور نے فرمایا جس نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں ارشاد فرمائی، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہو نا بعض ایسی پوسٹیں آتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو اتنے لوگوں تک جو ہے نا وہ بھیجے گا تو اس کو اتنا اجر ملے گا، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو اتنا گناہ ہوگا. بغیر تصدیق کیے آگے شیئر کر دیتے ہیں. تو یہ بھی تو ان لوگوں میں شامل ہے نا. اور ہم نے تو اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے قبلہ کہ پہلے تم طالب علم تھے اور اب بحیثیت ایک عالم جو ہے وہ جا رہے ہو، اور ایسا عمل بھی نہ کرنا جو دین نہ ہو اور لوگ اسے دین سمجھ کے کریں. یہ تو علماء کے کندھوں پہ ہے نا کہ جو دین ہے نہیں وہ لوگوں کو دین کہے اور وہ لوگ دین سمجھ کے وہ عمل کریں. تو حضور فرماتے ایسے لوگ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کریں.